دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے جب 2022 میں $44 کی ڈیل میں ٹویٹر خریدا تھا تو دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جو انتہائی قابل اعتماد ہو اور وسیع پیمانے پر سب کو شامل کرنے والا یعنی انکلوزیو پلیٹ فارم ہو، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں مختلف قسم کے عقائد پر صحت مند انداز میں بحث کی جا سکے۔ مسک نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو پولیٹیکلی نیوٹرل ہو، جہاں انتہائی دائیں بازو اور انتہائی بائیں بازو کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ مگر اب جب ایلون مسک کی ملکیت میں اس پلیٹ فارم کو 4 سال ہو چکے ہیں تو ان پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد ایکس رائٹ ونگ ایکو چیمبر اور ریڈیکلائزیشن مشین بن چکا ہے، ایک ایسی مشین جہاں غلط معلومات کا غلبہ ہے، جہاں لوگوں کو دوسروں سے اتفاق کرنے کے بجائے اختلافات اور یکسانیت سے زیادہ تفریق کے مواد کو پھیلایا جاتا ہے، اور نہ صرف نفرت آمیز مواد کو پھیلایا جاتا ہے بلکہ لڑائی جھگڑے اور متنازع مواد کو الگورتھم کے ذریعے انسینٹیوائز بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ پہلے متنازع مواد شیئر کریں، ایسا مواد جس سے لوگوں میں غصہ پیدا ہو اور پھر اس پر لڑائی جھگڑا اور بحث بازی شروع ہو جائے، اور لوگ جانے انجانے میں مسلسل انگیجمنٹ کے ذریعے نفرت انگیز مواد کو وائرل کر دیں، اور پھر نہ صرف وائرل پوسٹ کی وجہ سے نفرت آمیز مواد پھیلانے والے کی مفت مشہوری ہوتی ہے بلکہ ایکس بلو ٹک والے ویریفائڈ اکاؤنٹس کو ڈالرز میں ادائیگی بھی کرتا ہے، یعنی ایکس پر لوگوں کے جھوٹ اور نفرت پھیلانے کا عمل انسینٹیوائز ہو گیا ہے۔ اہم بات یہ کہ ویسے تو ایلون مسک پر یہ الزامات کئی سالوں سے لگتے آ رہے ہیں، مگر رواں سال 20 جنوری کو ایلون مسک کی جانب سے ایکس کے نئے الگورتھم جاری کرنے کے بعد ایک بار پھر ایلون مسک اور ایکس کے مقاصد کو لے کر بحث شروع ہو گئی ہے۔ مگر اس بحث میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکس کا الگورتھم ہوتا کیا ہے۔ الگورتھم ایک ایسا اسمارٹ کمپیوٹرائز سفارشی نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ جب آپ ایکس کھولیں تو آپ کو کون سی پوسٹ پہلے نظر آئیں اور کس ترتیب میں نظر آئیں، اور ایکس کا الگورتھم یہ یقینی بناتا ہے کہ وقت کی ترتیب میں پوسٹ دکھانے کے بجائے آپ کو وہ پوسٹ پہلے دکھائی جائیں جن کے بارے میں ایکس کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ انگیج کریں گے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے، کیونکہ ایکس کے جاری کردہ نئے الگورتھم سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایکس نہ صرف آپ کے ذہن سے کھیلتا ہے اور اپنی سوچ آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ایکس کا جو نیا الگورتھم ہے آپ کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو کر یکسانیت سے زیادہ تفریق اور تقسیم کو ابھارتا ہے۔ دی ٹائمز کے برطانوی صحافی فریزر نیلسن کے مطابق شاید یہ کہ آپ کو انٹرنیٹ آج پہلے سے زیادہ غصے سے بھرا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ برطانوی صحافی کے مطابق ایکس کا نیا نظام سیاسی تقسیم کو ابھارتا ہے، اور یہ ایڈیٹرز کے ایک کمرے کا فیصلہ نہیں بلکہ مشینی ایکویشنز کی ایک سیریز ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا فارمولا ہے that does not calculate truth but calculates heat، یعنی اگر آپ ایکس پر کسی کی پوسٹ کو صرف لائک کریں، کسی کی بات سے اتفاق کریں یا کوئی مثبت اور درمیانی بات کریں تو آپ کو اتنی ریچ نہیں ملے گی جتنی ریچ دوسروں سے اختلاف کرنے یا لڑنے جھگڑنے والی پوسٹ پر ملے گی۔ اس فارمولے نے آئیڈینٹی پالیٹکس جیسے کہ ذات، رنگ، نسل، مذہب اور جنس کی بنیاد پر ہونے والی بحث کو سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار بنا دیا ہے۔ Elon Musk has revealed the algorithm behind ایلون مسک نے ایکس کے پیچھے ایک ایسا الگورتھم جاری کر دیا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آج پہلے سے کہیں زیادہ نفرت کیوں ہے۔ انہوں نے وہ میتھمیٹیکل انجن بے نقاب کر دیا ہے جو ہمارے درمیان سیاسی تقسیم کا باعث بن رہا ہے۔ یہ کسی کمرے میں بیٹھے چند متعصب ایڈیٹرز کا کام نہیں بلکہ خودکار نظام کا سلسلہ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے اور کس کی باتوں پر سیکھ پا ہوں گے۔ اس کے پیچھے منطق انتہائی سادہ ہے، آپ کا آخری سکور آپ کے رد عمل دینے میں لگنے والے وقت پر منحصر ہوتا ہے، اور شاید جمہوری معاشروں میں یہ سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ یہ فارمولا سچائی کو اہمیت دینے کے بجائے اشتعال کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک لائک سے صرف 0.5 پوائنٹس ملتے ہیں، لیکن ایک جواب یعنی کامنٹ پر 13.5 پوائنٹس ملتے ہیں، اور اگر اس جواب پر بحث شروع ہو جائے اور لوگ بار بار جواب دیں تو اس کی قدر 75 پوائنٹس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اتفاق کے مقابلے میں تقریباً 27 گنا زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یوں ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جو لوگوں کو مسلسل غصے میں رکھتا ہے۔ اس سے غصے کی ایک معیشت پیدا ہوتی ہے جہاں نسل، مذہب اور جنس جیسے شناختی موضوعات سب سے فائدہ مند مواد بن جاتے ہیں۔ جب غصہ ہی کمائی بن جائے تو الگورتھم انتہا پسند خیالات کو بڑھانے والا سب سے طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کا فارمولا یہ بھی طے کرتا ہے کہ اس ویڈیو کو کتنے لوگ دیکھیں گے۔ اگر میں ابھی مسلمانوں یا کیتھولک عیسائیوں کے خلاف بات کروں تو ممکن ہے میری ویڈیو کی پہنچ فوراً بڑھ جائے،
کیونکہ تقسیم اور تنازع زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. اور یاد رکھیں، اگر آپ کسی چیز کے لیے پیسے ادا نہیں کر رہے تو دراصل آپ ہی اس کی اصل پروڈکٹ ہیں. ہم آہستہ آہستہ انسانوں کی جانب سے فیصلوں پر مبنی دنیا سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں خودکار نظام ہمیں مشتعل کرتے ہیں. کمپیوٹرز کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں سب سے زیادہ چبھتی ہیں. لیکن ایلون مسک کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فارمولا عوام کے سامنے رکھا. اس سے ہمیں الگورتھم کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ اسی نظام کے ذریعے طے ہو؟ یعنی اب کمپیوٹرز نہ صرف یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے. اہم بات یہ کہ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے نیچر نے رواں سال ایکس کے الگورتھم پر دا پولیٹیکل ایفیکٹس آف ایکس فیڈ الگورتھم کے عنوان سے اپنی تحقیق بھی جاری کی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایکس کے مین اسکرین پر موجود فار یو کی فیڈ صارفین کے سیاسی خیالات کو زیادہ تر قدامت پسند اور ریپبلکنز کے حامی موقف کی طرف منتقل کرتی ہے. اسی تحقیق میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا تھا کہ ایکس کا الگورتھم دائیں بازو سے وابستہ سیاسی کارکنوں کے مواد کو ترجیح دیتا ہے اور روایتی میڈیا کی خبروں کو کم ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں صارفین کے خیالات میں مستقل تبدیلیاں آتی ہیں اور قدامت پسند اکاؤنٹس کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے. اہم بات یہ کہ آپ کی ایکس پروفائل پر آپ کو 2 فیڈز نظر آتی ہیں جو اس وقت بھی آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. پہلی فار یو فیڈ اور دوسری فالوئنگ فیڈ. اور فالوئنگ کی فیڈ میں 2 آپشنز دکھائی دیے جاتے ہیں، پہلا پاپولر اور دوسرا ریسنٹ، یعنی وہ تازہ ترین پوسٹ جو وقت کی ترتیب کے حساب سے آپ کو دکھائی دی جاتی ہیں. اور تحقیق کے مطابق فار یو کی فیڈ میں آپ کو اکثر صرف ملیں گی جو ایکس آپ کو دکھانا چاہتا ہے، جبکہ اس فیڈ میں آپ کو مستند نیوز کے ذرائع دوسری فیڈ سے 58% کم نظر آئیں گے. یعنی ویسے تو اکثر صارفین ایکس خبروں یا سیاسی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر یہ فیڈ آپ کو سچی خبروں سے زیادہ وہ مواد دکھائے گی جو یا دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہو یا وہ جو ایکس خود آپ کو دکھانا چاہتا ہو. امریکی میگزین فاسٹ کمپنی کے مطابق اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایکس کا الگورتھم آپ کو شدت پسند بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ جب ایکس کے نئے الگورتھم جاری کرنے اور تحقیق سے ایکس کا اس قدر منفی چہرہ سامنے آ رہا ہے تو پھر ایلون مسک کو نیا ایکس الگورتھم جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بارے میں روئٹرز کی خبر کے مطابق یورپین کمیشن نے پچھلے سال ایکس کو اس کے الگورتھمز اور غیر قانونی مواد کے پھیلاوے کی وجہ سے ایک ریٹینشن آرڈر بھیجا تھا، جس کے مطابق پیرس سے تعلق رکھنے والے تفتیش کاروں کا یہ الزام تھا کہ ایکس کا الگورتھم نہ غیر جانبداری کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے بلکہ ڈیٹا فراڈ بھی کرتا ہے. جس کے بعد رواں سال جنوری میں ایلون مسک کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ایکس عوام کے لیے اپنا نیا الگورتھم جاری کر رہا ہے اور اب یہ عمل ہر 4 ہفتوں بعد دہرایا جائے گا تاکہ صارفین کو پتہ ہو کہ ایکس میں کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. بہرحال ایکس کے اس نئے الگورتھم اور اس سے متعلق ہونے والی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکی معاشرے اور سیاست پر اس کا واضح اثر پڑ رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بھی اس کے منفی اثرات پر گہری تحقیق کی جائے، کیونکہ جو لوگ ایکس کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایکس پر وہی مواد زیادہ بکتا ہے جس میں نفرت انگیزی، اختلاف، جھوٹ یا بہتان کا عنصر زیادہ ہو. جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ایکس سیاسی پولرائزیشن کا سب سے بڑا ٹول بن چکا ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگ تو جانتے بوجھتے تو اکثر لوگ ایکس کے الگورتھم کی وجہ سے شدت پسندی، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا شکار ہو رہے ہیں.